حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ ہے جن کے 4 جوان بیٹے ہیں. 4 جوان بیٹے ہیں. کتنے؟ 4 جوان بیٹے ہیں. چاروں کو جمع کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے رہی ہے. آج کی عورتیں کریں گی؟ آج کی عورتیں تو سب سے پہلے بیٹے کے لیے کیا کہے گی؟ سردی ہے جی، بعد میں چلا جائے گا. اب حالانکہ یہ عذر اڑائے گی نہیں، بلکہ سب سے پہلے اخراجات کا جی کرنے والا اکیلا ہے. حالانکہ کرنے دھرنے والی ذات کیا ہے؟ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے. یاد رکھو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے، تو پھر یہ اس کا خیال غلط ہے کہ کرنے والا تو یہی ہے جی گھر میں. اس کا یہ خیال بالکل باطل ہے، غلط ہے بالکل. تو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے، میرے بیٹو، جس طریقے سے تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، جس طریقے سے تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، بعینی ہی اس ہی طریقے سے ایک باپ کی اولاد بھی ہو. میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، تمہارے ماموں کا سر نیچا نہیں کیا، تمہارے نسب کو کوئی بٹا نہیں لگایا، اپنی عزت کی حفاظت کی، تمہارے نانا کا جو ہے مقام نہیں گرایا. اب بیٹے بھی تو دیکھو نا، مضبوط ہے. سوال کر رہے ہیں، امی جان کیا چاہتی ہو؟ آج کے بیٹے کہیں گے تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہیں گے نا آج کل کے تو. لیکن حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے چاروں یہ پوچھ رہے ہیں، امی جان آپ کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت خنسہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کل میدان جہاد میں تم چاروں ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں شہادت پا جاؤ. کوئی کہے گا نا کہ بے وقوف ہے کیا؟ معاذ اللہ، الیاذ باللہ، ہے نا. چاروں بیٹوں کو مرنے کے لیے بھیج رہی ہے. آج کل کی عورتیں تو ایسے باتیں بنا دے کہ محلے میں اکٹھی ہو گئے. اگر اللہ کے راستے میں جماعت میں بھی چلا جائے 4 ایک گھر میں سے، ہو جی بس انہیں تو اور کام ہی نہیں، 4 بھیج دے اکٹھے ہی، ہے نا. حالانکہ حضرت خنسہ کیا کہہ رہی ہے کہ 4 بیٹے ہو تم، نہ میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت کی، نہ تمہارے ماما اور نانا کا سر نیچا کیا، نہ تمہارے نسب میں بٹا لگایا، نہ اپنی عزت کو کبھی داؤ پہ لگایا. تم جیسے ایک پیٹ سے پیدا ہو، اسی طریقے سے ایک باپ کی اولاد ہو. میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں، تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اپنی مرضی سے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو. میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں کے چاروں اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ. پوچھا کسی نے کہ کیوں؟ چاروں کو کیوں؟ کہ روز قیامت جب بلاوا آئے تو یہ آئے کہ 4 شہید بیٹوں کی ماں کو بلایا جائے. اللہ تبارک و تعالی ان چاروں کے ساتھ مجھے بھی جنت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ان چاروں کے ساتھ مجھے بھی جنت عطا فرما دے گا. چنانچہ میرے عزیز ساتھیوں، ایک ایک جاتا رہا، ساتھ ساتھ اور شہید ہوتا رہا. جب 4 شہید ہو گئے، 4 کی خبر ملی تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلا دی دعا کے لیے. اے اللہ، میرے پاس جو کچھ تھا جمع پونجی، میں نے وہ تیرے دین پہ خرچ کر دی، میں نے وہ تیرے دین پہ خرچ کر دی. تو میرے عزیز ساتھیوں، ایسے ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے. کیسے ایمان کا؟ ایسا ایمان ہو کہ حالات چاہے جو بھی آ جائے، حالات چاہے جو بھی آ جائے، اللہ کے دین کے جھنڈے کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ کے دین کے جھنڈے کو لے کے آگے بڑھتے رہیں گے. جب تک بڑھتے رہیں گے جب تک کہ یہ دین